جب غریب کے منہ سے نوالا چھینا جاتا ہے تو دنیا صرف اس کی بھوک نہیں دیکھتی لیکن اس کی آنکھوں کا اجالا بھی چھن جاتا ہے۔ جب بھوک اور افلاس عام ہو جاتی ہے تو گلیوں کے اندھیروں میں معصوم بچوں کی چیخیں گونجتی ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر روٹی کا نام ہوتا ہے مگر حقیقت میں صرف آنسو ملتے ہیں۔ جب ظلم کا گہرے بادل چھا جاتے ہیں تو انصاف کی آواز ہواؤں میں دب جاتی ہے اور سچ بولنے والے زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور جب امیر اور زیادہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے تو غریب کا خون پسینہ مٹی میں مل جاتا ہے مگر اس کی قیمت کوئی سمجھتا نہیں۔ یہ منظر صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کی روح کا زخم ہے، اور جب تک انصاف کا سورج نہیں نکلتا تب تک ظلم کا اندھیرا غریب کے نصیب پہ چھایا رہے گا۔ یہ منظر صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کی روح کا زخم ہے، اور جب تک انصاف کا سورج نہیں نکلتا تب تک ظلم کا اندھیرا غریب کے نصیب پہ چھایا رہے گا۔ جب حکمران حضرت عمر کی وہ بات بھول جائیں گے کہ اگر فرات یا دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہو جائے گا تو وہی ہوگا جو ہم سب نے سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب نیپال میں دیکھا۔ نیپال میں کیا تھا؟ کرپشن تھی، لوٹ مار تھی، چند شاہی خاندانوں کی حکمرانی تھی، بے روزگاری، غربت، قرضے تھے، عدالتوں نے انصاف دینا چھوڑ دیا تھا، سنوائی کا کوئی پلیٹ فارم بھی نہ رہا۔ نیپال میں عوام جیت گئی اور حکمران ہار گئے۔ نوجوانوں نے پارلیمنٹ جلا دیا، وزیر اعظم ہاؤس ہو یا وزراء کے گھر، سپریم کورٹ ہو یا سپریم بار، سب نظر آتش کر دیے گئے۔ نوجوان کرفیو توڑ کے دارالحکومت کی سڑکوں پہ نکل آئے۔ سرکاری دفتر ہو یا کوئی پروٹوکول، سب کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ وزیر ہو یا وزیر اعظم، سب بھاگ کھڑے ہوئے اور قابو آ گئے وزیر خانہ، جسے ہجوم گھسیٹتے ہوئے سڑکوں پر لے آئی۔ عوام کا جذبہ دیکھتے ہوئے فوج نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اپنی بیرکوں سے باہر نہ آنا ہی انہوں نے بہتر سمجھا۔ نہ کوئی گولی چلائی، نہ ہی کوئی کیس ہوا۔ ناظرین، یہ نیپال کی کہانی ہے جو آج اور ابھی بھی کھٹمنڈو کی سڑکوں پہ لکھی جا رہی ہے۔ بپھرے ہوئے نوجوان کرفیو کے باوجود سڑکوں پر ہیں۔ وزیر اعظم استعفیٰ دے کے فرار ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کا محل بپھرے ہوئے نوجوانوں کے قبضے میں ہے۔ مزاحمت کی یہ کہانی سوشل میڈیا سے شروع ہوئی تھی، جہاں ایک طرف بے روزگاری عروج پر ہے تو دوسری طرف اشرافیہ کی لوٹ مار کرپشن آخری حدوں کو پار کر رہی ہے۔ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی، آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چند روز قبل ایک سوشل میڈیا صارف نے لندن کی سڑکوں پر ایک وزیر کے بچوں کے سیر سپاٹے کرنے کی ویڈیو شیئر کی، جس میں تبصرے شروع ہونے لگے۔ جہاں 20% نوجوان ان امپلائڈ ہیں، وہاں پر سیاسی رہنماؤں کے بچوں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ان کے لیوش لائف سٹائل کو دکھا رہی ہیں۔ نیپالی عوام کی دولت لوٹ کر نیپالی حکمران کے بچے بیرون ملک عیاشیاں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حکمران کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چل پڑی۔ حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے حکومت نے لوگوں کی آواز دبانے کے لیے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کر دی۔ فیس بک، انسٹاگرام، ایکس، یوٹیوب سمیت 26 سوشل میڈیا ایپس کو بلاک کر دیا گیا۔ یہ عمل کرنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا کے ٹائیگرز بھپر گئے اور سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کے صبر کا دامن اب ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ جہاں یہ سب عروج پا رہا تھا، وہاں پر ایک وزیر کی گاڑی سے ایک جوان سال لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لڑکی تشویشناک حالت میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ عوام کے اندر پہلے ہی ایک لوا پھوٹ رہا تھا۔ لڑکے کے واقعے کے بعد جب وزیر کو ٹارگٹ کیا گیا تو پرائم منسٹر نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار دی، یہ بیان دے کے کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو پروان چڑھایا جائے، اس واقعے کو معمولی لیا جائے، کوئی سیاسی پروان نہ چڑھایا جائے۔ یہ بیان شاید نیپال کے پی ایم نے اپنی انا میں آ کے دیا تھا، پر وہ کیا جانتا تھا اس کا سامنا اب نیپال کے جینزیز کے ساتھ ہے۔ بس پھر کیا تھا، بھپرے ہوئے نوجوان سڑکوں پہ آ گئے۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی فائرنگ سے 19 افراد جہاں بک ہو گئے۔ کہتے ہیں جب کسی تحریک کو خون لگ جائے پھر وہ تحریک خطرناک ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی نیپال کی حکومت کے ساتھ ہوا۔ اس واقعے کے بعد حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ سب سے پہلے نیپال کے وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا، پھر سوشل میڈیا کو بحال کیا گیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نیپال میں نوجوان ہی انقلاب کا ہراول دستہ بنے۔ احتجاج کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد حیرت انگیز طور پر کالج یا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کی نہیں بلکہ ہائی اسکول کے طلبہ کی ہے، جنہیں یہ احساس ہوا کہ حکمران اور اشرافیہ کی موجودگی میں ان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، نیپال کا انقلاب کرپشن، اکبرہ پروری، اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندی اور بچی کے ایکسیڈنٹ نے تو صرف چنگاری سلگائی ہے، جس نے ظلم کا ہر اوان جلا کر رکھ دیا ہے۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بعد نیپال
खित्ते का तीसरा मुल्क है जहां नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया है। नेपाली सियासतदान भी यही समझते थे कि उनका किला बहुत मजबूत है, फौज उनके साथ है, हर चीज उनके कंट्रोल में है, कम अज कम यहाँ इनकलाब नहीं आ सकता। और वो ऐसी खुशगुमानी में मारे गए। मगर होनी होकर रहती है, होकर रही। अवाम फिलहाल किसी हुकूमत कंट्रोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। बुजरा की दुर्गत बन रही है। जो अवाम के हथे चढ़ जाए उनको और उनके अहले खाना को बख्शा नहीं जा रहा। XPM की बीवी को जिंदा जला दिया गया है। बिपरे हुए लोग जालिम अशराफिया और उनके नेपोटिज्म को मिटाने के लिए कफन बंद हैं। ये सब देखते हुए अवाम के पसंदीदा लीडर को कैद से छुड़वा के अवाम सामने ले आई हैं, जो काठमांडू के मेयर, नौजवानों के सियासी रहनुमा शाह बिलेंद्रा अलमारूफ बेलन शाह। मेयर के तौर पर बेलन शाह ने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई। बेलन शाह ने नेपाल के वो नौजवानों की कौम परस्ती का सबक पढ़ाया। बतौर मेयर मेरिट पर अमल दरामद करके दिखाया। रियासत जब मुजाहिरीन के हाथों हार गई तो एक पॉपुलर लीडर को ही रियासत बचाने के लिए सामने लाना पड़ा। जमहूरी मुआशरों के अंदर लोगों को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी दी जाए, उनको बात करने का हक दें, उनको इख्तलाफ करने दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक स्टीम के मानंद है जो एक दिन लावा बन के फट पड़ेगा। फिर वो लावा एक अनकंट्रोल मॉब की सूरत में आएगा। वो फिर किसी का लिहाज नहीं करता। जो होते चढ़ा वो ही गया। वो हर जगह आग लगा देता है। और ऐसा ही सब नेपाल में हुआ। ये एक ऐसा वॉल्केनो था जो आया और सब कुछ राख कर गया। जमहूरी मुआशरों के लिए ज़रूरी है लोगों को अपना राय हक करने दें, वो ज़ुबान के ज़रिए हो या वोट के ज़रिए। उसको जितना बंद करेंगे वो उतना ही उभर के आएगा।